हमसे पूछे जाते हैं उसके हवाले से। तो मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर रज़ा नकवी कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट हैं, शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल, वो शामिल हैं। और मेरे साथ कराची से डॉक्टर अजहर चुगताई शामिल हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट हैं कराची के एक हॉस्पिटल में, और इसके हेल्थ सर्विसेज के हवाले से कराची में बहुत अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, खास तौर पे कोरोना के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, चले मैं एक पहले क्वेश्चन का आगाज करता हूँ जिससे पूछा गया है, उसके बाद डॉक्टर अजहर आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। एक सवाल जो पूछा गया है कि कोरोना के एक मरीज से दूसरे फर्द को कोरोना कितनी देर के कांटेक्ट के बाद लग सकता है, तो डॉक्टर रजा आप इस हवाले से क्या बताते हैं? ये चूंकि एक रेस्पिरेटरी वायरस है और रेस्पिरेटरी वायरसेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि अगर आपने किसी के साथ फेस टू फेस बात की है कितनी भी देर के लिए, या एक छोटे से लेके दरमियाने साइज के कमरे में 15 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम इकट्ठा गुजारा है, या आप उस बंदे की बॉडी सिक्रीशंस जो उसकी रतुबात हैं उसके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, आपने उनको हाथ लगाया है या वो किसी के छींकने से आपके ऊपर उसके ज़रात आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो उस शख्स से आपका एक्सपोजर हो गया, यानी आपने वायरस का सामना कर लिया है। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है जो कि कोविड के ऊपर भी अप्लाई करती है। सही। तो इस हवाले से एक और मैं मिलता जुलता सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक फर्द दूसरे फर्द के करीब खड़ा हो और उसके फौरी बाद मरीज के चीखने या खांसने के या बगैर मास्क के सांस लेने की वजह से दूसरे फर्द को कोरोना लग जाए? जी, वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी के साथ डायरेक्ट सामने आके एक मुनासिब फासले में, जिस तरह के आप जब भी किसी से बात करते हैं, आपने उसके करीब खड़े होके उससे बात की है, तो हमारा ये ख्याल है कि वो वायरस लगने के चांस है। उसका आप ये ज़हन में रखें कि जब आप सांस लेते हैं कि तो हो सकता है कि कुछ ज़रात उड़ें जो आपको नज़र ना आए जिसके अंदर वायरस मौजूद हो। तो आपको यही ख्याल करना चाहिए कि एक दूसरे से बात करने से वायरस लग सकता है। सही जी। डॉक्टर अजहर आपको कुछ आप पूछ रहे थे? सर इस पे सवाल जो है वो इसी से एक जरिए निकला आएगा कि लोग मसाजिद के अंदर जाने के लिए बड़े बेचैन हैं और वो कहते हैं कि जी कि हमें जो है वो नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। वो आपकी बात से तो मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन अगर लोगों ने मास्क लगाया हुआ हो और वो सफ में खड़े हुए हों और ये जो सफ जो हमारी होती है उस तरह से, तो क्या मैं इसे समझूं कि वो अगर वहाँ नहीं खांस छींकती रहे, सिर्फ वो चंद मिनट के लिए उस फर्ज नमाज में खड़े हो गए, तो उसमें इम्कानात हैं कि अगर उन्होंने मास्क लगाया हुआ है? इम्कानात तो हमेशा रहते हैं, सिफर तो मैं नहीं कहूँगा है, लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग समाजी जो फासला है उसको रखते हैं और 2 मीटर का ये कह रहे हैं कि फासला हो, पर अगर आपने सफ़ें बनाई हैं और मस्जिद की जो साइज़ है वो ज़्यादा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इस चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं। अगर आप वाकई ये समझते हैं कि आपको इसके फैलाव से रोकने के इक़दाम करने चाहिए, तो अगर आप 2 अफराद के दरमियान 2 मीटर का फासला रख लेते हैं, तो उससे जो है ना ये रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन आपका जो सवाल कि अगर दोनों बंदों ने मास्क पहने हुए हैं उससे फ़र्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, तो फ़र्क तो उससे पड़ना चाहिए और पड़ेगा। लेकिन उसमें जिस तरह लोग ग्लव्स पहनते हैं, जिस तरह लोग मास्क पहनते हैं, अगर आपने मास्क और ग्लव्स पहनने के बावजूद वो एहतियाती तदाबीर ना की, तो हो सकता है कि इन चीज़ों के पहनने के बावजूद आपको लग जाए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने ग्लव्स पहने हैं, आपने मास्क पहने हुए, लेकिन उसके बावजूद आप जो अपने मुँह और नाक के ऊपर हाथ लगाते हैं, या वही जो मास्क जिसने आपकी गंदगी बाहर की तरफ रोकी है, आप उससे हाथ लगा के अपना दोबारा मास्क साफ करते हुए अपने नाक पे हाथ लगा लिया। तो आपको एक थोड़ी-सी कॉमन सेंस अप्रोच रखनी है कि आपने अपने नाक और मुँह को किसी भी किस्म की आलूदगी से जिसमें कि वायरस मौजूद है, उससे बचाना है आपने। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि फासला रखने से, मास्क पहनने से और इन सारी एहतियाती तदाबीर के बाद रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आप अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपने मसाजिद में जाना है और नमाज बाजमात करनी है, तो मेरे ख्याल में आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और इससे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इन्फेक्शन फैलने में के रोकने में मदद मिलेगी। जी सही।
تو اس سے میرا جو میں سمجھ پایا ہوں بات کو وہ یہی کہ ہم احتیاط کریں اور زیادہ بہتر ہے کہ جو ہے وہ جو اپنے چانس کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم سے کم کر سکتے ہیں، وہی اس کو کریں۔ یہ کچھ سوالات اور بھی آتے ہیں کراچی کے اندر کہ بھی کھانا باہر سے آرڈر کرتے ہیں لوگ، کہ وہ کھانے والا جو ہے وہ ہوم ڈلیوری سروس اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد ظاہر بات ہے کھانے کے اوپر ڈس انفیکٹنٹ نہیں چھڑک سکتے، تو وہ کھانا جو باہر سے آ رہا ہے تو وہ اس کی ہینڈلنگ وہ کسی شاپر میں آئے گا، کسی ڈبے میں آئے گا، کیسے کریں اس کی؟ جی، اس میں ایک چیز کا آپ کو بہت اچھی طرح آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے اس کو اپنی نشو و نما کے لیے ان سیلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کے لنگز میں یا آپ کے گلے کے اندر یا ناک کے اندر موجود ہے۔ یہ اگر آپ اس وائرس کو کھاتے ہیں تو یہ آپ کے آنتوں کو، معدے کو اور خوراک کی نالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جیسے ہی یہ وائرس آپ کے معدے کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر جو تیزاب موجود ہے وہ تو اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کھانا کھانے سے جس میں کہ وائرس موجود ہے آپ کو کوئی رسک نہیں ہے، اس بات کا آپ اچھی طرح جو ہے نا اپنے ذہن میں اس کو ثبت کر لیں۔ اب رہی بات کہ جس چیز کے اندر کھانا آ رہا ہے اس کو آپ کیسے کریں، تو اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ جتنی بھی باہر کی پیکیجنگ ہے اس کو آپ جو ہے اٹھا کے پھینک دیں۔ آپ نے اس کو ہینڈل کیا تو اس کے بعد آپ ہاتھ اچھی طرح دھو لیں، اور جیسے ہی آپ اس کو کھانے کو پلیٹ کے اندر دھلے ہوئے ہاتھوں سے رکھتے ہیں تو بس یہ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو جتنی جلدی کھا لیں، اور آپ تھوڑی سی احتیاط یہ کر لیں کہ اگر جو ہاتھوں کی صفائی وغیرہ اور ناک منہ کو ہاتھ جو لگانا ہے اس سے اجتناب کریں، تو کھانے میں، ٹیک اوے میں، باہر سے منگوانے میں کسی قسم کی کوئی آپ کو رسک نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ آپ بغیر ڈر کے جو ہے اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر میں ایک سوال کر لوں آپ سے اور کہ آپ کھانا باہر سے لے کے آ گئے، آپ گھر سے باہر گئے تھے، آپ نے جو ہے وہ ٹیک اوے کر لیا ہے کھانا، کیا باہر سے آتے ہی جو ہے وہ میرا شاور لینا، میرا فوراً کپڑے تبدیل کر دینا ضروری ہے؟ جوتے میں نے اتار دیے ہیں اپنے باہر ہی، آؤٹ سائڈ دا اپارٹمنٹ یا آؤٹ سائڈ دا ہوم، یا میں صرف ہاتھ منہ دھو کے صفائی جو ایک جنرل صفائی ہے ہماری، جو میں بچپن سے سکھائی گئی کہ گھر میں آؤ تو جو ہے وہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھو لو، تو وہ اس پہ کام چل جائے گا؟ یہ شاور بہت ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں وہی کامن سینس والی بات ہے کہ اگر آپ ڈاکٹرز کی بات کریں جو کہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یا نرسوں کے جو کہ مریض سے بہت زیادہ کلوز رابطے میں ہوتے ہیں، جن کو کہ اچھی خاصی تعداد کے اندر وائرس باہر پھینکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرنٹ مسئلہ ہے۔ اس میں آپ جب گھر آتے ہیں آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ باہر گئے ہیں کسی بھی کام سے تھوڑی دیر کے لیے یا ایون زیادہ دیر کے لیے بھی، اگر آپ کا کسی ایسے بندے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے یا آپ نے اس سے ملاقات کی ہے جس کو کہ جراثیم جس کو کہ کووڈ ہوا ہے اور اس میں علامات ہیں، تو پھر تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ اس بندے سے دور رہے ہیں، 2 میٹر کے فاصلے پر رہے ہیں، تو آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ پہ کوئی چھینک آپ کے کپڑوں پہ کسی نے مار دی ہے، یا کھانسی کر کے آپ کا بلغم جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ آ گیا، تو کپڑے آپ کے گندے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کپڑوں کو چینج کریں، اور جتنا اپنے آپ کو صاف کر سکتے ہیں، اگر آپ شاور لے سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سچویشن میں ہو کہ آپ شاور لے لیں۔ تو ایک جنرل پرنسپل کے طور پہ باہر نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو شاور کی ضرورت ہے یا آپ کو کپڑے چینج کرنے ہیں۔ اس میں آپ اپنے طور پہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا جب میں باہر گیا تھا تو میں کسی سے گلے ملا تھا، یا میں نے کسی کے ساتھ اتنے کلوزنس میں ملاقات کی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو ذہن ہے اس کو زیادہ پتا ہے کسی اور کی نسبت۔ صحیح۔ اسی سے ایک اور ملتا جلتا سوال ہے، جس طرح جوتے اور چپل وغیرہ آپ گھر کے اندر لانے کے بارے میں کیا ہدایت ہے کہ اس کو اگر کوئی فرد باہر سے آیا ہے کیا اس کو باہر چھوڑنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا؟ اب یہ تو گھر گھر میں چیز مختلف ہے کہ کچھ گھروں میں جگہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جوتیاں جو ہیں وہ گھر کے دوسرے حصوں میں نہیں لے جاتے، کچھ لوگ جو ہیں جوتیاں بستر تک بھی لے جاتے ہیں۔ تو
آپ کے گھر کے سیٹ اپ کے اوپر ہے. آپ کو یہ البتہ میں ضرور کہوں گا کہ جوتا ہر وقت صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے جوتے کو ہاتھ لگایا ہے اور اگر آپ نے جوتے کو کسی بھی وجہ سے آپ کو اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس صورت میں آپ رسک پہ ہیں کہ کہیں وہی ہاتھ جو ہے اپنے ناک منہ پہ نہ لے جائیں. لیکن جنرلی سپیکنگ جوتا اور رطوبات جو ہیں وہ عام طور پہ عام زندگی کے اندر اس کا جو سامنا نہیں ہوتا اس کو اس طرح کی چیزوں میں جس میں وائرس ہو. لیکن بہرحال ایک جنرل پرنسپل کے طور پہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا کہ صفائی کے اصولوں پہ اپنے وہ رکھنا ہے, تو آپ جوتے کو جتنا صاف کریں اور تھوڑے سے زیادہ آپ احتیاط کر لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جوتے بھرے ہوئے ہیں آپ کے وائرس کے ساتھ اور وہ آپ کو لے جائیں گے. آپ خود ہی سوچیں کہ جوتے اور ناک منہ کا جو فاصلہ ہے, انلیس کہ کوئی جوتا آپ کے منہ پہ مار دے, کوئی زیادہ وہ تعلق بنتا نہیں ہے. بس آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں جوتا ہینڈل کرنے کے بعد, تو اور کوئی بہت زیادہ واضح گند ہے تو اس کو صاف کر لیں.